نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، اللہ رب العالمین کی بڑائی بزرگی، اس کی حمد و ثنا، بعد اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، آج کا دور مادی دور ہے اور اسلام نے کبھی مال کمانے سے اور مادیت سے روکا نہیں، لیکن اسلام کے حدود ہیں، قیود ہیں، اور اس نے کچھ اسباب بتلائے ہیں۔ تو گزشتہ خطبے میں مال کی فضیلت، کسب حلال اور اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے کی فضیلت، اور صحابہ کرام اور اسلاف کرام کے اقوال سے مال کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں بتلایا گیا تھا۔ آج اسی ضمن میں ان امور پر باتیں ہوں گی، ان اسباب پر جنہیں اسلام اختیار کرنے کو کہتا ہے اور جنہیں شریعت اسلامیہ کے اندر مفاتیح الرزق کے نام سے جانا جاتا ہے کہ یہ رزق کی چابیاں ہیں، روزی کی چابیاں جو ہیں وہ یہی اسباب ہیں۔ تقریباً 10 اسباب کو میں نے اکٹھا کیا ہے اور انہیں سرسری طور پر بیان کروں گا تاکہ انسان اور خاص طور سے مسلمان یہ نہ سوچے، اور کبھی کبھار اس کے ذہن میں بات آ جاتی ہے، خواہ وہ دیندار ہی کیوں نہ ہو، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شریعت اسلامیہ کی پاسداری اور یہ شریعت پہ چلتے ہوئے ہم مالی طور پر ترقی نہیں کر سکتے
اور مالی آسودگی نہیں آ سکتی۔ شریعت کو کہیں نہ کہیں وہ آڑے مانتے ہیں کہ یہ آڑ میں آتی ہے، لیکن شریعت اسلامیہ پر نظر رکھنے والے اور شریعت کو اچھی طرح سے جاننے والے، پڑھنے والے یہ جانتے ہیں کہ بخاری کی ایک روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا جو ہوتی تھی وہ دعا ہوتی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا۔ تو اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سب سے زیادہ دعائیں یہ ہوتی تھیں کہ جہاں آخرت کی بھلائی آپ مانگتے تھے وہیں دنیا کی بھلائی بھی آپ مانگتے تھے، اور یہی امت کو آپ نے سکھایا ہے۔ مسلمان اپنے ہاتھوں کو جب اللہ کے طرف اٹھائے اس کے دربار میں اور اپنی محتاجگی کا جو ہے پردرشن کرے تو وہ یہ دعا زیادہ سے زیادہ کرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ہمارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھایا ہے۔ تو بھلا یہ ذہن میں بات کیسے آ سکتی ہے کسی مسلمان کے؟ یہ لا علمی کی وجہ سے، یہ شریعت کا استیعاب اور شریعت کی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ شریعت کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے دنیا آخرت کی بھلائی کی دعا مانگی ہے۔ اگر ان اسباب کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں جنہیں رزق کی چابی کہا جاتا ہے، رزق کی چابیاں یہی ہیں، ان پہ چلا جائے، ان پہ عمل کیا جائے تو یقیناً ہمارے رزق میں، ہمارے مال و دولت میں اضافہ ہوگا، اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا۔ یہ برکت کی چابیاں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ توبہ و استغفار کرے، بندہ توبہ استغفار کرے، اللہ کے دربار میں جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے سونے کے وقت نمازوں کے بعد استغفار کرے، اللہ سے توبہ کرے۔ یہ روزی میں بڑھاوا دینے والی چیز ہے اور برکت دینے والی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈریں، ڈرتے رہیں، اللہ کا خوف جہاں ہوگا وہاں جو ہے اللہ نوازے گا، دولت آئے گی۔ تیسری چیز توکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ وہ قارون کی طرح سے نہیں کہہ دینا کہ یہ تو ہم اپنی صلاحیت اور اپنی جو ہے قابلیت کی بنیاد پر، جب لوگوں نے سمجھایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر اور یہ مال و دولت جو اللہ نے ملی ہے اس سے زمین میں فساد مت مچا، تو اس نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم من عندی، یہ تو میں اپنی جانکاری، اپنی صلاحیت، اپنی ٹیلنٹ کی بنیاد پہ ہم نے کمایا ہے۔ تو ایسا نہ ہو، توکل اللہ پر ہو۔ اسی طرح سے ان وسائل میں سے جو رزق کی چابی کہی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان غریبوں کی مدد کرے، غریبوں کی، بے سہارا لوگوں کی مدد کرے۔ اسی طرح سے ان چابیوں میں سے اور ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ بچے جو اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، دین کا علم سیکھتے ہیں اور دین کی نشر و اشاعت میں لگے رہتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنا۔ اسی طرح سے ان اسباب میں سے یہ غریبوں پر، مسکینوں پر، کمزوروں پر، محتاجوں پر خرچ کرنا۔ اور انہی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ صلہ رحمی کریں، صلہ رحمی کریں، رشتہ داری کو جوڑیں۔ صلہ رحمی میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ جہاں مال کی ضرورت ہو وہاں مال خرچ کریں، ان کے اوپر خرچ کریں، بخل سے کام نہ لیں، اور ہر ممکن
جہاں آپ کی ضرورت رشتہ داروں کو پڑے، آپ اپنے جسم و جان کے ذریعے سے، اپنے ٹیلنٹ، اپنے جو ہے آپ کے اندر اگر کوئی جو ہے آپ کے اندر کاریگری ہے، اس کے ذریعے سے آپ ان کا احترام کریں، عزت کریں۔ یہ بھی سب صلہ رحمی میں، صرف یہ نہیں کہ مال دے دیں اور ختم ہو گئی بات، نہیں، مال کی جہاں ضرورت ہو وہاں مال خرچ کریں۔ اسی طرح سے ان اسباب میں سے جو اسباب برکت کا سبب بنتے ہیں مال میں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں بندہ ہجرت کرے۔ جب راستے مسدود ہو جائیں، جب تنگ ہو جائیں راستے، تو وہ شخص پھر اللہ کے راستے میں جو ہجرت کرے۔ اس کی بھی فضیلت آئی ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، اور اسے بھی قرآن نے وسعت بتلایا کہ اس سے وسعت آئے گی اور اس سے رزق میں اضافہ اور برکت ہوگا۔ یہ کچھ اسباب ہیں جن کو شریعت اسلامیہ نے بیان کیا ہے، اور انہی میں سے ان 10 اسباب کو میں ایک ایک کر کے چن کر کے لایا ہوں، تاکہ جو لوگ اور جن کے ذہنوں میں یہ باتیں ہیں کہ شریعت اسلامیہ پر چلتے ہوئے دولت کمائی نہیں جا سکتی، دنیاوی ترقی نہیں ہو سکتی، تو میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں اور بتلانا چاہتا ہوں آج کہ شریعت اسلامیہ نے تو راہ دکھلایا ہے۔ پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، اپنا خود سب سے زیادہ دعا جو کرتے تھے وہ دنیا آخرت کی بھلائی کی، اور یہی راستہ امت کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی راستہ دکھایا ہے کہ اس راستے پہ چلو، دعائیں کرو تو خیر آخرت، دنیا اور آخرت، دنیا آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا کرو۔ یہ راستہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ اسی طرح سے استغفار کے بارے میں اب دلیلیں ایک ایک کر کے لے لیں، اور مختصراً ایک ایک دلیل، ورنہ تو بڑی تفصیل ہے، بڑی تفصیل۔ ہر سبب کے پیچھے مفسرین کا قول ہے کہ اگر اللہ نے ایسا فرمایا ہے تو کیوں فرمایا، اور اس کی توضیح کیا ہے، تفسیر کیا ہے، بات لمبی ہوتی ہے، مگر ایک ایک دلیل ہم لوگ سمجھتے چلیں۔ سب سے پہلے توبہ استغفار، شریعت اسلامیہ نے اسے دولت کے لیے اور دولت میں برکت کے لیے، مال میں برکت کے لیے کیسے اسے کنجی قرار دیا۔ یہ سبب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا، یہ حکم دیا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے میرے قوم کے لوگوں، تم اللہ سے استغفار کرو، وہ مغفرت کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر برابر متواتر جو ہے بارشیں کرے گا، آسمان بھیجے گا، بادل بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، اور تمہارے باغات کو بھی ہرا بھرا کرے گا، اور پانی کی کمی نہیں ہوگی، نہر جاری کر دے گا۔ خوشحالی کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 لوگ آئے، اور 4 لوگوں نے اپنی اپنی شکایتیں کی کہ امام صاحب تابعی جلیل القدر صحابی ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی شکایتیں کیا پریشانیاں ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ ہمیں اولاد نہیں ہوتی ہے، کسی نے خشک سالی کی شکایت کی، کسی نے فقر و محتاجی کی جو ہے شکایت کی، کسی نے کہا کہ ہمارے باغات سوکھ رہے ہیں۔ 4 لوگ آئے اور چاروں کی الگ الگ شکایت تھی، اور چاروں کو ایک ہی جواب دیا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ استغفار کرو، توبہ استغفار کرو، اور یہی جو ہے اس کا علاج ہے۔ آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے امام صاحب کے پاس، تو
ربیع بن صبیح، انہوں نے کہا کہ امام صاحب اس چاروں پریشانی کا ایک ہی فارمولہ آپ نے بتلا دیا۔ تو کہا ہم نے نہیں بتلا دیا، یہ تو قرآن میں ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا قرآن میں کہ دیکھو تم اللہ سے استغفار کرو، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ تمہیں جو ہے مال دے گا، اولاد دے گا، بارش دے گا، اور تمہارے باغات ہرے بھرے ہوں گے، سرسبزہ ہوں گے، اور نہریں جاری کر دے گا۔ تو چاروں کا تو جواب اسی میں ہے، چاروں کا حل اسی آیت میں تھا۔ تو ہم نے توبہ استغفار کی بات کی، اور توبہ استغفار یہ جان لو کہ اس طرح سے ہو کہ وہ دکھنا چاہیے آپ کے عادات میں، آپ کے اطوار میں، آپ کے روزمرہ کی زندگی میں۔ صرف زبان سے استغفر اللہ اتوب الیہ، استغفر اللہ اتوب الیہ نہ ہو، وہ آپ کے سلوک میں، آپ کے اطوار میں، آپ کی طرز زندگی میں نمایاں طور پہ دکھے کہ آپ توبہ کرنے والے ہیں۔ جب کوئی غلطی کہیں خطا ہو جاتی ہے تو فوراً آپ اللہ کے دربار میں رجوع کر لیتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اس کا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے آپ کے چال چلن سے، اس طرح کا توبہ کریں، اور پھر خوشحالی آپ کا دامن چھوئے گی۔ یہ پہلا سبب رہا، اور اس کی یہ دلیل رہی۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ کا تقوی کیا ہے بھائی؟ بہت معروف چیز ہے کہ ان تجعل بینک و بین عذاب اللہ تعالی وقایہ بفعل اوامرہ واجتناب نواہیہ، کہ تم اپنے اللہ کہ جو ہے اور اس کے عذاب کے درمیان آپ ایک دیوار کھڑی کر دیں۔ بیان تجعل بینک و بین عذاب اللہ وقایہ، ایک بچانے والی چیز، ایک حد فاصل، ایک دیوار کہہ لیجئے آپ کھڑی کر دیں۔ کیسے؟ بفعل اوامرہ واجتناب نواہی، جس سے روکا اس سے رک کر کے، اور جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کر کے۔ آپ جس کا حکم دیا اللہ نے اسے کریں گے، اور جس سے روکا اس سے رک جائیں گے، یہی تو تقویٰ ہے۔ بہت سمپل بات ہے کہ تقویٰ جو کہتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے، یہی ہے تقویٰ۔ شریعت نے جس کا حکم دیا اسے کریں، اور جس سے روکا اس سے رک جائیں۔ اور جب ایسا آپ کریں گے تو اللہ نے جو عذاب گنہگاروں کے لیے تیار کیا ہے، نافرمان لوگوں کے لیے، اور تو وہ ایک دیوار جو ہے اس عذاب اور آپ کے درمیان کھڑی ہو جائے گی اس تقوی کی وجہ سے۔ اور یہ روزی کی دلیل کیسے ہے، روزی میں بڑھوتری کیسے اللہ کا تقوی کرتا ہے؟ وہ اس طرح سے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج، اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور پھر جب اسے روزی دینا شروع کرتا ہے متقی آدمی کو اللہ، تو وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا، وہ سوچ نہیں سکتا کہ کن کن دروازوں سے روزی اسے آ رہی ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کر کے تو ہم لوگ دیکھیں، اللہ سے قریب ہو کر کے تو دیکھیں، اللہ کا تقوی ہر چیز میں ہو، کرنے کا جو حکم دیا اسے کریں، اور جس سے روکا اس سے ہم لوگ رک جائیں۔ اسی طرح سے اہل جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں پر بھی خرچ کرنا۔ تیسرا سبب، اچھا جو تعلیم کرتے ہیں، جو طلباء ہیں، جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، ان پہ آپ خرچ کریں گے تو یہ رزق کی کنجی کیسے ہوگی، رزق میں بڑھاوا اس سے کیسے ہوگا؟ اس کی حدیث بہت صریح ہے۔ اللہ کے نبی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک جو ہے کمانے والا تھا، کان اخوان فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وکان الواحد محترفا، ایک شخص جو تھا، ایک بھائی تھا، وہ کھانے کمانے والا تھا، اس کے ہاتھ میں کاریگری تھی،
وہ اپنی کاریگری کے ذریعے سے روپیہ پیسہ کماتا تھا، اور دوسرا بھائی کانا یاتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا بھائی جو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتا تھا، دین سیکھتا تھا، قرآن حفظ کرتا تھا، حدیثیں یاد کرتا تھا، تو وہ دین کے علم حاصل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کمانے والا بھائی جو کماتا تھا، جو محترف تھا، جو کاریگر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھائی یہ کچھ کرتا نہیں، میں اس کا بوجھ اٹھاتا ہوں، کھانے پینے کا خرچے کا سب کچھ میرے اوپر ہے، اس کا یہ کچھ کرتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکایت سن لی، اور جانتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، ہماری قوم کے اور ہماری امت کے اہل ثروت حضرات جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ یہ بات گانٹھ دے لیں اور سنیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعلک ترزق بہ، کہا کہ تم اپنی کاریگری پہ ناز کرتے ہو، اور میں یہ کہتا ہوں کہ شاید اللہ رب العالمین اسی کی وجہ سے تمہیں روزی دے رہا ہے، اسی بھائی کی وجہ سے، وہی سبب ہے۔ محدثین نے لکھا کہ ترزق، یہ مجہول کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ اسی کی وجہ سے یہ جو بھائی تمہارا طلب علم میں لگا ہوا ہے، دین کی تعلیم سیکھنے میں لگا ہوا ہے، اسی کی وجہ سے تمہیں روزی دی جا رہی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ تم اپنے اوپر گمان مت کرو، اور شکوہ شکایت آج کے بعد سے مت کرنا۔ وہ بھائی اور وہ حضرات جو دو پیسہ کماتے ہیں، جن کے بھائی چھوٹے ہیں یا جن کے بھائی ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان پر اگر وہ ناز نخرے دکھاتے ہیں تو انہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کر لینی چاہیے اور اپنی زبانوں پر تالا لگا لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعلک ترزق بہ، تم شکایت کرتے ہو اور ہو سکتا ہے اللہ اسی کی وجہ سے تمہیں روزی دے رہا ہے۔ تم بہت کاریگر مت بنو قارون کی طرح سے۔ قارون نے یہی تو کہا تھا کہ میں اپنی جو ہے صلاحیت، اپنی ٹیلنٹ اور جو مجھے بزنس میں جانکاری ہے، میں کیڑا ہوں تجارت کا، مال کمانے کا۔ مال کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ یہ تو میری جو ہے جانکاری کی وجہ سے، میری صلاحیت کی وجہ سے میں نے یہ مال اکٹھا کیا ہے۔ ایسا قارون مت بنے۔ میری امت کے لوگ جو دو پیسہ کماتے ہیں اور اگر کہیں کسی مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے والوں پر خرچ کرتے ہوں، اور اپنے گھر میں اگر ان کے بھائی اور ان کے بیٹے اگر ہوں اور ان پہ وہ خرچ کر رہے ہوں، انہیں گلا شکوہ ہو کہ میں خرچ کرتا ہوں، یہ کچھ نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ دکھایا ہے کہ اسی کی وجہ سے تمہیں شاید روزی دی جا رہی ہے۔ اور یہ 3 اسباب ہوئے۔ اسی طرح سے ان اسباب میں سے 10 اسباب میں سے ایک دلیل لیتے چلتے ہیں۔ 3 اسباب ہو گئے، چوتھا اسباب یہ ہے کہ توکل علی اللہ، اللہ پر توکل کریں، اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کریں، اور پھر دیکھیں جیسے آدمی جب کماتا ہے، روزی حاصل کرتا ہے، تو وہ روزی حاصل کرے، وہ تگ و دو کرے، شریعت نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور صریح حدیث ہے ترمذی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم لوگ اللہ پر پوری طرح سے توکل کرو گے، جیسے حق ہے بھروسہ کرنے، تامک تویا نہ ماریں، آدھا ادھورا بھروسہ اللہ پر نہ کریں، بلکہ پورا بھروسہ رکھیں کہ جو ہمیں مل رہا ہے وہ ہماری کوششوں کی وجہ سے نہیں، کوشش کرے انسان، کوشش کا حکم
حکم دیا ہے، بلکہ گزشتہ خطبے میں میں نے بتلایا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جن کو مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا کونے میں، ان کے اوپر اپنا کوڑا تانا اور اٹھا کر کے کوڑا ایسا لگا کہ دے ماریں گے، اور کہا کہ نکل جاؤ قائلو اور مسلمانوں پر بوجھ مت بنو، نماز ختم ہو گئی ہے، جاؤ اللہ کا فضل، اللہ کی روزی اس کی زمین میں تلاش کرو۔ تو شریعت تو اس کا حکم دیتی ہے، لیکن توکل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر حق کا توکل ہی جیسا حق ہے ویسا بھروسہ کرو تو تمہیں بھی ویسے روزی دے گا جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ پرندے، وہ چڑیا جس کے پاس دماغ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، انسان کے پاس تو عقل ہے، اس کے پاس تدبیر کرنے کی سوچ ہے، سمجھ ہے، لیکن ایک جو ہے پرندہ، ایک چڑیا، کیا اس کے پاس سوچ ہے؟ وہ آئی رات گھونسلے میں جو ہے بتائی، اور وہ جو روزی لے کر کے دن بھر ادھر ادھر گھوم گھام کر کے جو ہے دوڑ بھاگ کے لائی ہے، خود بھی کھاتی ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلاتی ہے گھونسلے میں، اور پھر صبح تڑکے نکل جاتی ہے کہاں روزی کی تلاش میں۔ اسے معلوم نہیں کہ کہاں ہماری دکان ہے، کہاں بزنس ہے، کہاں پلاٹ ہے، کہاں کیا ہے، کہاں یہ کچھ نہیں، فیکٹریاں ہیں، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف تلاش کے لیے نکل جاتی ہے۔ تو تلاش کرو تو ویسے اللہ رب العالمین تمہیں بھی روزی دے گا، جیسے پرندہ صبح نکل جاتا ہے اور پھر شام کو جب لوٹتا ہے تو نکلا تو خالی پیٹ، اور شام کو نکلا تو بھر پیٹ بھر کے اپنی روزی لے کر کے لوٹتا ہے۔ تو اس طرح کا جو ہے اگر توکل اللہ پر بنائے رکھو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں بھی روزی دے گا۔ لیکن ہاں، یہ توکل آپ کو روکتا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے راستے میں روزی کی تلاش میں کوشش نہ کریں، بلکہ سخت شریعت کی جو ہے تاکید آئی ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز ختم ہو جائے تو نکل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور انہی وسائل میں سے ایک وسیلہ یہ ہے جس سے روزی بڑھتی ہے اور اس میں برکت آتی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا۔ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا، ایک اس کی دلیل لے لیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے اور حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ رب العالمین فرماتا، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املو صدرک غنا، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، وقت نکال لے، میں تیرے سینے کو، میں تیرے دل کو، میں تیرے نفس کو مال سے بھر دوں گا، دولت سے بھر دوں گا، بے نیازی سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تمہاری محتاجی کو ختم کر دوں گا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ۔ اور اگر تم نے عبادت سے منہ موڑ لیا، لوگ بہت دوڑتے ہیں، کوشش تو بہت کرتے ہیں اور پریشانیاں بھی خوب اٹھاتے ہیں، لیکن سجدے کی توفیق نہیں ہوتی۔ 5 7 منٹ 10 منٹ اللہ کی عبادت کے لیے جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز ان کے کانوں میں جاتی ہے، اس کے لیے وہ وقت نہیں نکال پاتے۔ تو ایسے لوگ سن لیں، اللہ نے کہا کہ میری عبادت کے لیے اگر تو فارغ ہوتا، وقت نکالتا ہے تو تجھ کو غنا دوں گا، مالداری دوں گا، بے نیازی دوں گا، تیرے فقر کو ختم کر دوں گا۔ لیکن یاد رکھو، اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو شریعت نے، اللہ کے نبی نے فرمایا اور حدیث قدسی ہے کہ شغل تو دوں گا، کام تو کرے گا، لیکن تیری محتاجی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ، اسے نوٹ کر لو۔ پریشان رہو گے اور ڈپریشن کے شکار رہو گے، ادھر ادھر ٹامک ٹوئیا مارو گے، لیکن تمہاری محتاجی ختم نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ جو وصول شریعت نے بنایا، جو کنجیاں ہیں رزق کی، انہیں تو تم اپناتے نہیں ہو، بغیر کنجی کے تالا کیسے کھلے گا؟ یہ جو ہے ایک دلیل نہیں اس کی۔ اسی طرح سے حج عمرے کے بارے میں آتا ہے کہ حج عمرہ کیا کرو،
یہ بھی عبادت ہے۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، اللہ کے نبی نے فرمایا حج عمرہ کے درمیان متابعت کرو، اگر حج کی عمرہ کیے ہو تو پھر حج کرو، حج کی ہو تو عمرہ کرو۔ اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں فقر کو، محتاجی کو ختم کر دیتی ہیں۔ اسی طرح سے جیسے بھٹی، لوہے کی بھٹی ہوتی ہے لوہار کی، وہ جو ہے گندگی کو لوہے کی یا کسی جو ہے چیز کو جس کو گلاتی ہے، جو کوئی بھی معادن میں سے کوئی چیز ہو، وہ جب گلتا ہے تو اس کی گندگی اوپر آ جاتی ہے، ویسے حج عمرے کی مثال ہے کہ محتاجی ویسے ختم کر دے گا یہ حج عمرہ، جیسے کہ بھٹی سے گندگی لوہے کی یا کسی اور چیز کی جو گلایا جائے، اس بھٹی سے اوپر جب گلتا ہے تو جو اس کا کچرا ہوتا ہے، جو گندگی ہوتی ہے اوپر ہو جاتی ہے، ویسے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے صلہ رحمی کی بات آئی، صلہ رحمی کی بڑی فضیلت شریعت اسلامیہ کے اندر ہے۔ صلہ رحمی رشتہ داری کو جوڑنا ایک دم سے صاف بات ہے، اور شریعت نے اس پہ بار بار ابھارا ہے۔ شریعت نے ابھارا یہ ہے کہ بھائی کوئی کمزور ہے تو اس کی مدد کرو، مال سے کرو، اس کی عزت کرو، توقیر کرو، اس کے جہاں اس کو ضرورت ہو، جہاں کمزور پڑتا ہو وہاں آپ اس کا ساتھ دیں، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ صرف مال ہی نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، میں نے کہا ایک ایک سبب پر ایک ایک خطبہ ہو جائے گا، لیکن ایک حدیث سنیے اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، فرما رہے تھے من سرہ ان یبسط فی رزقہ، جو جسے خوشی ہوگی، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، تو وہ کیا کرے، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر میں بڑھوتری ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو ایسے شخص کو جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے مال میں برکت ہو، یہ برکت کی چابی ہے صلہ رحمی، تو اسے چاہیے کہ اس صلہ رحمی کرے۔ بخاری کی روایت ہے۔ تو بہت پوائنٹ کی بات ہے، آج لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں، کچھ پیسے ہو گئے تو اپنے رشتہ داروں سے اترا کر کے، گھمنڈ کر کے، غرور کر کے چلتے ہیں، بلکہ جھک کر کے تواضع کے ساتھ آپ ان کے ساتھ ملیں، ان کی عزت کریں، ان کا توقیر کریں، اور جہاں ضرورت ہے ان کی مدد کریں۔ اس سے آپ کی روزی میں اضافہ ہوگا، آپ کی روزی میں اضافہ ہوگا، اس سے روزی کمی نہیں، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ اسی طرح سے شرعی علوم کے حاصل کرنے والوں کے ساتھ صلہ پر خرچ کرنا، اس کی دلیل تو آپ لوگ سن ہی چکے ہیں کہ جب وہ بھائی جو کماتا تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا تو کہا کہ یہ کماتا نہیں، یہ خالی آپ کے پاس آتا ہے اور دین سیکھتا اور پھر لوٹ جاتا، کھانا پینا سب خرچہ میرے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ہوش میں تو ہو، لعلک ترزق بھی، اسی دین حاصل کرنے والے بھائی کی وجہ سے تمہیں روزی دی جا رہی ہے، ہوش و حواس درست کر لو، دوبارہ جو ہے اپنی زبان پہ یہ بات مت لانا۔ اللہ کے نبی نے اسے ڈانٹا، اس بھائی کو کہا تمہیں اپنے کمانے پر، اپنے ہاتھ، اپنے ہنر پر تمہیں فخر ہے، اسی کی وجہ سے تمہیں روزی مل رہی ہے۔ تو اہل ثروت کو یہ پیغام ہے امت کے کہ اگر روزی میں بڑھوتری چاہتے ہو تو دین حاصل کرنے والوں پر خرچ کرو، گھر کے ہوں، باہر کے ہوں، وہ نادار بچے ہوں جو شریعت اسلامیہ کا دین حاصل کر رہے ہوں، خواہ اس میں پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوں، اس سے جڑے ہوئے لوگ ہوں، دعوت کے میدان میں کام کرنے والے ہوں، اللہ کے دین کو اونچا کرنے، اسے عام کرنے کے لیے آج بڑی ضرورت ہے کہ دعوت کو عام کیا جائے۔ ہمارے پاس خزانہ ہے، ہمارے پاس انسانیت کے بچاؤ کے لیے، انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے اسلام میں خزانہ موجود ہے، اس خزانے کو ہم لوگ نکال کر کے اس کو باہر پھیلا نہیں پاتے، لوگوں میں بانٹ نہیں پاتے، اس کی بڑی کمی ہے، اور اس کی ذمہ داری اہل ثروت پر ہوتی ہے کہ وہ اپنے جیب سے خرچ کر کے ایسے دعات کو مقرر کریں، ایسے اللہ کے راستے میں کام کار کرنے والے لگیں جو دنیا کو یہ باور کروا
کروا سکیں کہ آپ اس اسلام کے اوپر ایسی گندی نگاہ رکھتے ہو اور اسلام کو بدنام کرتے ہو، دہشت گردی کا مذہب کہتے ہو، انہیں جو ہے کہتے ہو کہ یہ پڑھنے لکھنے والے لوگ نہیں ہیں، گندے لوگ ہیں۔ دیکھو شریعت اسلامیہ کے خزانے سے یہ فارمولے نکل رہے ہیں۔ یہ اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام اتنا پاکیزہ اور اتنا سماحت اور رواداری والا دین ہے۔ دنیا میں کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور نظافت اور طہارت کی کتنی اہمیت ہے، یہ ساری چیزیں، امن و امان پر کیا اسلام کہتا ہے، یہ چیزیں جب ہمارے دعات، ہمارے لوگ، ہمارے پاس افراد نہیں ہوں گے، یہ دنیا کو کون باور کرائیں گے؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا لہو من دین عظیم لو کان لہو رجال، اے کاش جس طرح سے ہمارا دین اتنا عظیم دین ہے، اتنا بڑا دین ہے، اتنا عظمت والا دین ہے، اے کاش کہ اس کے پاس رجال بھی ہوتے، افراد بھی ہوتے جو اس کی جو ہے عظمت کو اور اس کی وسعت کو دنیا کو بتلا سکتے۔ افراد نہیں ہمارے پاس، قحط الرجال کے ہم شکار ہیں کہ لوگ اس کو بتانے والے نہیں، عام کرنے والے لوگ نہیں، پڑھنے پڑھانے والے لوگ نہیں، دین میں جنہیں جانکاری ہے، جو دین کو گہرائی سے سمجھتے ہیں، دین کو پڑھے ہیں، اس پہ جن کی ریسرچ ہے، وہ میدان میں نہیں آتے، ان کو میدان میں لائیں۔ یہ اہل ثروت کا ہمارے کام ہے، وہ لگیں، اور جو ہے یہ اس سے اللہ رب العالمین آپ کی روزی میں اضافہ کرے گا۔ اور آخری بات، ہجرت کرنا۔ ہجرت کرنا یہ جو ہے، اس سے بھی آپ کو جب آدمی تنگ آ جائے، دین پہ عمل نہ کر پائے، تو ہجرت کر لے۔ اللہ رب العالمین نے کی دلیل ہے اس میں، وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ زمین کے اندر کشادگی پائے گا۔ زمین تنگ نہیں، اللہ کی زمین، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اور قرآن نے وعدہ کیا ہے، مَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً۔ تو زمین میں جب آپ ہجرت کر کے ایک جگہ دوسری جگہ جائیں گے تو وہاں آپ کو جو ہے کشادگی ملے گی، رہنے کی جگہ ملے گی، اور جو ہے رزق بھی ملے گا۔ اور تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو اللہ رب العالمین نے اتنی وسعت کر دی، اتنی وسعت کر دی، طائف فتح ہوتا ہے، اور جو ہے فدق کے خزانے سامنے آ گئے، اور اس کے بعد حنین کے خزانے آ گئے، ان کے پیروں پر آ گئے۔ اسی طرح سے یمن کے دروازے کھل گئے، یمن کے خزانے کھل گئے، قیصر و کسریٰ کے لال سرخ محلات اور مدائن کے سفید محلات ان کے قبضے میں آ گئے، اور اللہ نے ہجرت کرنے والوں کو جو گھر بار سب کچھ چھوڑ کر کے مال و دولت چلے گئے تھے، تاریخ کے اوراق اس بات کی شہادت دیتے ہیں اور اس آیت کی تائید کرتے ہیں کس قدر اللہ نے انہیں نوازا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ وسائل جو 10 بیان کی گئی ہیں، یہ اللہ کے راستے میں جب آپ اس طرح کی چیزیں اپنی زندگی میں آپ جو ہے ان کو پرو لیں گے اور ان چیزوں کو آپ اپنائیں گے تو روزی میں آپ کے اضافہ ہوگا، اور جان لو کہ برکت کی چابیاں یہی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں پر لوگ چلتے نہیں ہیں، ایسے ہی جو ہے بے وجہ بلا وجہ، اور آپ کے پاس جب اتنی بڑی جو ہے رہنمائی موجود ہے، اس رہنمائی کو آپ اپنے راستے میں رکھیے، اپنی نظروں کے سامنے رکھیے، اور اسی طرح سے اپنی زندگی کا تعین کریں اور آگے بڑھیں۔ پھر دیکھیے خوشحالی کیسے ہوگی اور آپ کی روزی میں بڑھوتری کیسے ہوگی، اللہ برکت کیسے دے گا۔ اللہ سے دعا ہے انہی باتوں کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین و دنیا میں خوشحال رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے مطابق روزی کمانے اور اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھانے
اور پھر ان وسائل کو اپنانے کی جنہیں شریعت نے اپنانے پر زور دیا کہ ان وسائل کو اپناؤ اور روزے میں اضافہ کرو اپنے، اور خوشحالی اپنے نصیب کر لو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان وسائل کو اپنانے، ان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک البر الرؤوف الرحیم۔